وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الانبیاء کی آیات ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا واقعہ مبارک ارشاد فرمایا ہے۔ دروس سابقہ میں جیسے ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے پڑھا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید اور اعلاء کلمۃ الحق کے لیے پوری قوم سے مقابلہ کیا، اور اسی سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اہل حق کی تعداد ہر دور میں ہمیشہ تھوڑی رہی، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بالکل اکیلے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں۔ وقت کا بادشاہ مخالف ہے، قوم مخالف ہے، والدین مخالف ہیں، برادری مخالف ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اللہ پر یقین اور اپنی دعوت صادقہ پر یقین جو ہے اتنا قائم ہے کہ انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں، اور پھر صرف یہ نہیں کہ اپنی قوم کو دعوت دی، بلکہ عملی طور پر انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جو بظاہر سراسر گھاٹے کا سودا ہے کہ ان لوگوں نے جن کو اپنا دیوتا سمجھا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام نے جا کے توڑ ڈالا، ان کے تمام آلیہ باطلہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس آزمائش و امتحان کی کٹھالیوں میں ڈالے گئے تو بالکل ثابت قدم رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، مٹانے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں ڈال دیا جائے،
اور اس سے یہ بھی سمجھ آیا کہ جب آدمی کسی باطل عقیدے پہ جم جاتا ہے، جب تک اللہ رحمت نہ فرمائے 1000 دلیلیں بھی کام نہیں آتی۔ اب اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی تھی کہ بھی ان کے آلیہ ٹوٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی اس بڑے نے توڑا ہے، پوچھ لو۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی وہ تو بولتے نہیں، یعنی اس اعتراف کے باوجود کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ حرکت نہیں کر سکتے، یہ اپنے ذات کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے مارنے والے کو نہیں پکڑ سکتے، اس کا نام نہیں بتا سکتے، تو تمہارے مشکل کشا یا حاجت روا کیسے بن سکتے؟ لیکن باطل عقیدے پہ جب آدمی جم جاتا ہے نا، کسی باطل کا اس کو دین بنا لیتا ہے، 1000 کمزوریوں کے بعد سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں۔ آج ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے بھی کس قدر اللہ ہدایت دے ہمیں بھی، انہیں بھی، ہر کلمے پڑھنے والے کو، کس قدر بعض لوگ اتنے جاہلیت کے عقیدوں میں مبتلا ہیں کہ اپنے سامنے اپنے مرشد کو دفن کرتے ہیں، قبر بناتے ہیں، ان کے روضے خود بناتے ہیں، پھر ان سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی ایک معمولی سی عقل والا آدمی بھی سوجھ بوجھ رکھ سکتا ہے کہ بھی جس آدمی کی موت کے بعد اس کو ہم نے کفن دیا، اس کو ہم نے دفن کیا، اس پر ہم نے جنازہ پڑھا، اس کی مغفرت کے لیے ہم نے دعائیں کی، جماعتیں بنا کے اللہم اغفر لحینا و میتنا ہم نے پڑھا ہے، لیکن جب دفن کر لیتے ہیں اب اس سے مدد مانگتے ہیں، باقاعدہ منتیں مانتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں، غلاف ڈالتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور آپ لاکھ سمجھے، وہ کہتے نہیں جی یہ تو بزرگوں کی تعظیم ہم کر رہے ہیں، یہ تو تعظیم ہے، اور اللہ کے نبی نے بھی تو ہمیں حکم دیا ہے نا کہ قبر کی توقیر کرو، تو قبر کے اوپر نہ چلو، قبر پر ٹیک نہ لگاؤ، تو ہم بھی تعظیم کریں۔ کیا تعظیم کرنے میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان سے مدد مانگو، ان کو سفارشی بناؤ، ان کے نام پہ نظر نیاز چڑھاؤ؟ لیکن ایک چیز دماغوں میں بیٹھ گئی ہے، جب تک اللہ راضی نہ ہو، اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی تھی ابراہیم علیہ السلام کی شجاعت کی کہ ان کے آلیہ کو توڑ ڈالا، اور پھر ان کو لاجواب کرنے کے لیے فرمایا کہ پوچھو، خود اعتراف کیا کہ ما ہؤلاء ينطقون، یہ نہیں بولتے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے بڑے مجمع میں فرمایا کہ فتعبدون من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کے تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نفع بھی نہیں دیتے، نقصان بھی نہیں دیتے، اپنے مارنے والے کا نام بھی نہیں بتا سکتے، اپنی جان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، تو اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، پھر حیف ہے تم پر، تف ہے تم پر، اور جن کو تم اللہ کے سوا معبود بناتے۔ افلا تعقلون، کیا بالکل تمہاری عقل اندھی ختم ہو گئی؟ اب اصولی بات تو یہ تھی کہ حق سمجھ لیتے، مان لیتے، حق کے آگے جھک جاتے، دین ابراہیم علیہ السلام کو قبول کر لیتے، چلو یہ نہ کرتے تو کم از کم ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت چھوڑ دیتے کہ بھی بات تو ٹھیک کہتا ہے۔ لیکن یہ بھی جاہل کا قاعدہ ہے کہ جب دلائل کا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر اپنی طاقت استعمال کرتا، کبھی دلائل سے تو میرا مذہب، میرا دین، میرا طریقہ کوئی نہیں مانتا، اب ڈنڈے سے منڈواؤ۔ تو انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، کہنے لگے ایسا کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، بس نہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے اور نہ آئندہ اس مسئلے کو ابھارا جائے گا۔
اور پھر ان کے الفاظ ملاحظہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا کے وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ خدا بندوں کی مدد کرتا ہے یا بندے خدا کی مدد کرتے ہیں؟ کہنے لگے کیوں اب تو تمہارے خداؤں کا یہ حال ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام پھر کر گزرے تو خداؤں کو بچاؤ، خداؤں کی مدد کرو۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر آگ بنائی عملاً، اتنا بڑا آلاؤ روشن کیا کہ اس کے اوپر کوئی پرندہ اڑ کے نہیں گزر سکتا تھا، اتنی آگ کی شعلے بلند تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے منجنیق بنائے گئے، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پاؤں کو باندھا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے راستے میں کپڑے اتارے گئے۔ تو یہ سارے واقعات قرآن میں کیوں بیان کیے ہیں کہ حق والوں پہ ایسا دور آتا ہے۔ اور اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کا توحید پہ ثبات دیکھیں کہ اللہ کے فرشتوں نے جب درخواست کی، اللہ نے اجازت دے دی ملائکہ کو، جاؤ ابراہیم کی مدد کرو۔ حالانکہ ملائکہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتے تھے، بدر میں آئے تو اللہ کے حکم سے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں تو اللہ کے حکم سے آئے۔ لیکن جو بھی فرشتہ آیا حضرت خلیل نے ایک ہی بات کی کہ لا حاجت لی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہی نہیں۔ حالانکہ یاد رکھو کہ زندہ سے مدد لینا تو کوئی شرک نہیں ہوتا۔ جیسے آپ میری مدد کریں، میں آپ کی مدد کروں، آپ نے مجھے پانی پلا دیا، میں نے آپ کو پانی پلایا، وہ شرک نہیں۔ اللہ کے فرشتے تو زندہ موجود ہیں اور پھر اللہ کے حکم سے آئے ہیں، لیکن خلیل اللہ کی توحید کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ اس وقت بھی فرماتے ہیں کہ لا حاجت لی، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا کہ خلیل اللہ کا حاجہ، فرمایا اما الیک فلا، تیری مجھے بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض روایات متقدمہ میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم الخلیل اب ایک بہت مشکل گھڑی ہے، آگ سامنے ہے، دشمن بالکل جلانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور جلانے کو انہوں نے بڑا عبادت سمجھا ہوا ہے کہ ہم اپنے خداؤں کی مدد کر رہے ہیں۔ اور اس مشکل کی گھڑی میں اضطرار کے عالم میں آدمی اپنے اللہ سے تو مانگے نا، اور جب آدمی دل سے اللہ سے مانگتا ہے تو فریاد سنتے ہیں، آپ اللہ سے تو مانگے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا جبرائیل پہلے میری ایک بات کا جواب دو، یہ سارا واقعہ جو ہو رہا ہے، آگ جلائی جا رہی ہے، میرے لیے منجنیق بنائی جا رہی ہے، میرے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں، یہ اللہ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں یا پتہ نہیں ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا بالکل اللہ جانتے ہیں، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہو نہیں۔ تو نے کہا دروازہ تو اس کا کھٹکھٹایا جاتا ہے نا جب گھر والے کو پتہ نہ ہو کہ دروازے پہ کوئی مانگنے والا کھڑا ہے، جب جان رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے مقام فنا کہ اپنے آپ کو سپرد کر دیا حکم خدا کے کہ اگر خدا میرے جلانے پہ راضی ہے تو الحمدللہ ہم ہر حال میں راضی۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کا نمونہ دکھاتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ جب دشمنوں نے آپ کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا تو فوراً حکم خدا آ گیا، یا نار کونی بردن و سلاما۔
اللہ نے حکم دے دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، اور اتنی ٹھنڈی نہیں کہ پھر میرے ابراہیم کو سردی سے تکلیف ہو۔ بردن و سلامن علی ابراہیم، این اعتدال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال قدرت دیکھیں کہ آگ نے رسیاں تو جلا ڈالی لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اور اسی آگ کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے پھلوں کا، کھانے کا، نعمتوں کا انتظام فرمایا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 40 دن، اور بعض روایات میں ہے کہ 7 دن آپ اس آگ میں رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے کہ میری زندگی کے سب سے آرام اور عیش والے جو دن ہیں وہ ہیں جو میں نے آگ میں گزارے۔ تو یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب تم توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، الوہیت کے لیے، کلمہ حق کے لیے ڈٹ جاؤ گے تو پھر آگ بھی گلزار بن جائے گی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی، کہ تم مقام بدر کی وہ کیفیت پیدا کرو تو آپ بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ ہم تو اپنے آرام میں ہیں، ہم تو اپنے معقولات و مشروبات میں ہیں، غفلت میں ہیں، ہم صبح سے شام تک لے کر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، فلموں کے مارے ہوئے ہیں، اور پھر کہیں کہ اللہ مدد فرما رہی ہے تو پھر اللہ سے مذاق کرنے والی بات ہے نا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرما دی، پوری قوم ناکام ہو گئی، وقت کی قوتیں مٹ گئی، ابراہیم زندہ رہے اور قیامت تک ابراہیم کا نام زندہ ہے۔ اس سارے واقعے کے بعد آج کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے حضرت ابراہیم کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی، حفاظت کی۔ لوط علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امزاد بھائی ہیں، اور اس دور میں حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والا بھی صرف حضرت لوط علیہ السلام فآمن له لوط، ایمان لانے والا بھی حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے نجات دی، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ، ہم نے ان دونوں کو نجات دی، پھر ہم نے ان کو سرزمین عراق سے اس زمین کی طرف بھیجا جس کے میں اندر اللہ فرماتے ہیں ہم نے برکتیں رکھی ہیں جہان والوں کے لیے۔ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ یہ پہلا واقعہ جو ہے سرزمین عراق میں پیش آیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام نے ہجرت کی إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، یعنی سرزمین شام، بیت المقدس، فلسطین، جس کو اللہ نے معراج اور اسراء میں بھی فرمایا اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ وہاں بھی اللہ نے فرمایا وہ ایسی زمین ہے جس کی ہر طرف ہم نے برکت ہی برکت رکھی ہے،
مفسرین فرماتی ہیں یاد رکھیں کہ وہ ارض شام جو ہے اس میں ظاہراً بھی برکت ہے اور باطناً بھی برکت ہے۔ ظاہری برکت تو یہ ہے کہ اللہ نے وہاں کا موسم عجیب اعتدال کا موسم ہے، وہاں پھل، وہاں کے فواکہ، وہاں کے میوہ جات، وہاں کی سبزیاں ایک ایسی نعمت ہیں جو پوری دنیا میں کہیں نہیں، کیونکہ اللہ نے برکت رکھی ہے ان چیزوں میں۔ آپ کو وہی پھل دنیا میں بھی ملے گا لیکن اس پھل میں جو لذت ہے وہ کہیں نہیں ملے گی۔ اور یہ وہی سرزمین ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، زیتون کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا اس کا بھی اصل مسکن وہی جگہ ہے۔ شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ یہ شجرہ مبارکہ ہے زیتون۔ یہ تو مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم ہر طرف سے اعداء کی سازشوں کا شکار ہیں کہ دشمنوں نے مکائی کے تیل کا تو تعارف کروایا ہے، سورج مکھی کا تیل تو ہمیں کھلایا ہے لیکن زیتون کا نام نہیں آنے دیتے۔ اور نہ مسلمانوں نے توجہ کی کہ ہم اس کو کاشت کریں، اس کو آگے بڑھائیں کہ یہ تو وہ درخت ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ تو وہ درخت ہے جس کے بارے میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ کلوا منہا وادہنوا، یہ زیتون کا تیل کھایا بھی کرو، لگایا بھی کرو، فإنہا من شجرۃ مبارکہ، یہ بڑے برکت والے درخت کا پھل ہے۔ یعنی اس کا لگانا جو ہے وہ بھی دردوں کا، بیماریوں کا علاج ہے، اور کھانا جو ہے وہ بھی علاج ہے۔ اور آج پوری جدید دنیا جو ہے، جدید میڈیکل سائنس جو ہے وہ بھی اعتراف کرتی ہے کہ زیتون ایک ایسا تیل ہے جو کولیسٹرول پیدا نہیں بلکہ کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے۔ یعنی ہر چکناہٹ والی چیز سے آپ دیکھیں نا، ڈاکٹر روکتے ہیں ابھی گھی نہ کھاؤ، فلانا کھاؤ، فلانا کھاؤ، کولیسٹرول بنائے گا۔ حالانکہ یہ تیل ہے لیکن اللہ نے اس تیل میں ایسی شان رکھی ہے کہ جو کولیسٹرول غلط ہوتا ہے، نقصان دہ، اس کو ختم کرتا ہے، اور جو اچھا ہوتا ہے ہمارے دل کے لیے مفید ہوتا ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ یعنی عجیب اللہ نے اس میں حکمتیں رکھی ہیں۔ آج بھی بعض ہمارے دیہاتوں میں رہنے والے عرب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کٹ لگ جائے، چھری لگ جائے، زخم ہو جائیں گے، فوراً بس اس میں زیتون ڈال دو۔ صرف یہ نہیں کہ وہ زخم خراب نہیں ہوگا بلکہ داغ بھی نہیں رہے گا۔ لیکن افسوس ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کفر کی ایسی یلغار میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جن چیزوں کا تعلق قرآن و سنت سے ہے وہ مٹائیں گے۔ تو ایک تو یہ ظاہری برکت ہے کہ وہاں کے درخت، وہاں کے پھل، وہاں کا سبزہ، وہاں کا ہوا، وہاں کی جو، وہاں کا اعتدال ایک ایسی مثال ہے جو کہیں نہیں ملتی۔ اور ایک باطنی برکات ہے کہ اللہ نے اس سرزمین کو انبیاء کی زمین بنایا ہے کہ اللہ کے کئی پیغمبر وہاں آئے، اور وہ ایسی سرزمین ہے کہ جہاں اب بھی اللہ کے تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں پیغمبر دفن ہیں، اور وہ وہی سرزمین ہے جہاں اللہ نے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اللہ نے تمام انبیاء اور رسولوں کو اس مسجد میں جمع فرمایا، اور اس مسجد میں حضور امام الانبیاء بنے سب نبی تشریف لائے، اور یہ وہی مقام ہے جہاں میدان حشر قائم ہوگا۔ یہ جو لوگ عرفات کا کہتے ہیں وہ غلط بات ہے، صحیح روایات یہ ہیں کہ میدان حشر جو ہے وہ شام میں ہوگا، اور شام جو ہے وہ معدن الانبیاء ہے، شام جو ہے وہ مرکز انبیاء ہے، شام جو ہے وہاں مسجد اقصیٰ ہے، وہاں صخرہ ہے، اور وہیں سے معراج محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ چاہتے تو یہاں سے سیدھا معراج پہ لے جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو میرے آقا کو معراج مدینہ منورہ سے سیدھا اوپر لے جاتے، لیکن مسجد اقصیٰ لے جانے میں حکمتیں ہیں کہ بارکنا حولہ۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ سیدنا لوط علیہ السلام بھی ہجرت میں آپ کے ساتھ ہیں، جیسے دوسری جگہ قرآن نے بڑا واضح ذکر فرمایا ہے کہ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي۔ اور یہیں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر کسی ملک میں، اگر کسی شہر میں انسان اپنے فرائض اسلام ادا نہ کر سکے تو پھر ہجرت کرے، چھوڑ دے اس جگہ۔ یعنی آدمی ایسے ملک میں آ گیا ہے کہ وہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، عیدین نہیں کر سکتے، فرائض اسلام پہ زندہ نہیں رہ سکتے، پھر ہجرت کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک تو ہم نے حفاظت کی، نجات دی، لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو ارض عراق کے بجائے شام لائے، اور بھی ہم نے پھر انعام دیا۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا، اور بیٹا بھی کون؟ حضرت اسحاق۔ اور صرف بیٹا نہیں دیا، پھر پوتا بھی دیا، اور پوتا بھی کون؟ حضرت یعقوب، یعنی حضرت اسحاق بھی نبی، پوتا بھی نبی۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، پھر حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ کہ یوسف علیہ السلام بھی نبی، ابا یعقوب علیہ السلام بھی نبی، پھر دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اور یوسف علیہ السلام کے پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں من یعقوب نافلۃ، نافلہ یاد رکھو، نافلہ کا معنی ہوتا ہے جیسے آپ نفل پڑھتے ہیں، ایک تو فرض ہے نا، سنت ہے، ایک نفل معنی ہوتا ہے زیادہ زائد۔ اسی طرح قرآن میں ہے نا سورۃ الانفال، یسألونک عن الانفال۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ تو یاد رکھیں کہ اصل نفل کا معنی ہوتا ہے زیادہ۔ تو اللہ نے فرمایا صرف ہم نے یعقوب نہیں دیا، ابراہیم نے تو بیٹا مانگا تھا نا، ہم نے پوتا بھی زیادہ دے دیا، اور پھر ایسا بیٹا اور پوتا دیا وَكُلًّا جعلنا من الصالحین۔ خواص نبوت کے سب کو سب کے صالحین میں پاک معصوم۔ یاد رکھیں بعض خواص نبوت ہوتے ہیں اصطلاح علم میں،
اور بعض لوازم میں نبوت ہوتے ہیں، یہ خواص سے نبوت ہوتا ہے کہ جو نبی ہوگا وہ پاک ہو۔ اللہ اس کو گناہوں سے پاک پیدا فرما دیتے ہیں تاکہ کوئی دشمن پھر انگلی نہ رکھ سکے نا۔ اگر نبی میں بھی عیب ہو تو پھر دشمن چھوڑے گا؟ جو دشمن بغیر عیب کے بھی انبیاء کو معاف نہیں کرتے، اگر انبیاء میں عیب ہو تو پھر دشمن کہاں جینے دیتے ہیں؟ اسی لیے آپ ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انبیاء کو لوگوں نے شاعر تو کہا ہے، جادوگر تو کہا ہے، دیوانہ بھی کہا ہے، ان کو جھوٹا بھی کہا ہے، کاہن بھی کہا، لیکن کوئی پیغمبر کے کردار پہ انگلی نہیں رکھ سکا، دشمن بھی نہیں رکھ سکا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، لوازم نبوت کہ ہم نے ان کو امام بنایا، وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرنے والے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، دلائل نبوت کہ ہم نے وحی بھیجی ان پر، جب وحی آئی تو وحی اللہ کے نبی پہ آتی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے جو وحی بھیجی وہ کیا تھا کہ بھلائی کے کام۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نمازوں کا قائم کرنا، نماز صرف آپ کی شریعت میں نہیں، ہر پیغمبر کی شریعت میں۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا ہے کہ اللہ کی جب وحی آ جائے تو اس سے بڑا علم کیا ہوگا؟ ایک علم ہے جو ہم لوگوں سے پڑھتے ہیں، ایک علم ہے جو اللہ خود پڑھاتے ہیں، اور انبیاء کو تو اللہ خود پڑھاتے ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اس کے بعد یہ اب قوت عملیہ کا ذکر ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، پہلی آیت میں مقام علم کا مقام کا ذکر تھا، فرمایا وہ سارے کے سارے میری عبادت کرنے والے، اس میں قوت عمل کا اظہار ہے۔ اور اب اللہ فرماتے ہیں وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کو علم بھی دیا، حکم بھی دیا، اللہ نے انہیں نبی بھی بنایا، علم بھی عطا فرمایا اور قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے لوط علیہ السلام کو اس بستی سے بھی پناہ دی، بچایا جس بستی والے برائیوں کے خوگر تھے۔ یہ بستی کون سی تھی؟ اس کا نام قریہ صدوم ہے، اور یہ بھی اردن کے قریب ہے، اور اس کے ساتھ جو 6 بستیاں اور بھی تھیں، سب سے بڑی بستی کا نام صدوم تھا، اور 6 بستیاں بھی اور تھیں، اور اس وقت بھی ان کی آبادی جو ہے وہ لاکھوں سے متجاوز تھی۔ خبائث جو ہے یہ جمع کا لفظ آیا ہے، تو اس لیے بعض علماء نے یہاں 2 قولوں کا ذکر ہے۔ ایک تو فرمایا کہ ان کا عمل اتنا بھیڑا تھا کہ وہ ایک جو ہے گویا کہ 100 برائیوں کے برابر ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کانت تعمل الخبائث، خبائث جمع کا صیغہ ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم میں جو سب سے بڑی برائی تھی لواطت، کہ مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا،
اور یہ ایسا یعنی گھنونا جرم ہے، ایسا غلیظ جرم ہے کہ جانور بھی کبھی جانور سے بدفعلی نہیں کرتا۔ اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا انکم لتاتون الفاحشہ انکم لتاتون الفاحشہ ما سبقکم بها احد من العالمین۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا ہے بدبخت میری قوم، تم ایسا گندا عمل کرتے ہو، تم سے پہلے کسی بندے نے سوچا بھی نہیں تھا یہ گناہ۔ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء، تم اپنی شہوت رانی مردوں پہ مٹاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر۔ یاد رکھیں یہ اتنا بڑا گھنونا جرم ہے، گندا جرم ہے کہ یہ گندا گناہ تو کتا بھی نہیں کرتا۔ دنیا میں کوئی جانور آپ نہیں بتلا سکتے جو جانور یہ حرکت کرتا ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی اس بیماری میں مبتلا ہے، فاعل ہے یا مفعول ہے، فرمایا اقتل الفاعل والمفعول، دونوں کی سزا ہے، قتل کر دو۔ اور بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ لوطی کی سزا جو ہے اس مرد کی، اس لڑکے کی جو ایسی بدفعلی کرتے ہیں، ان دونوں کو کسی مینار پہ کسی اونچی جگہ سے گرا کے پتھروں کی بارش کر کے مار ڈالو جیسے اللہ نے سزا دی۔ اور اسی طرح یاد رکھو کہ جیسے مرد کا مرد سے بدفعلی جرم ہے، اسی طرح خامد کا اپنی بیوی سے بھی اس قسم کی وجہ غیر فطری جو ہے اسی طرح گناہ ہے۔ اور اللہ نے ایسے مرد میں لعنت بھیجی ہے، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ ملعون من اتی فی دبرہا، حضور نے فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت ہو جو اپنی بیوی کو غلط استعمال کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑا برائی تھی، اس لیے لفظ آیا کہ کانت تعمل الخبائث، گویا یہ برائی سینکڑوں برائیوں کی ایک برائی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، ان کی سب سے بڑی برائی تو یہ تھی کہ وہ بدفعلی کرتے تھے لڑکے لڑکوں سے، مرد مردوں سے، لیکن اور بھی ان میں برائیاں تھیں کہ جو نوجوان ان کے لڑکے ہوتے تھے نا وہ عورتوں کے لباس پہنتے تھے، عورتوں کی طرح میک اپ کرتے تھے، عورتوں کی طرح سنگار کرتے تھے۔ آج اللہ کے کعبے میں کھڑے ایمان سے کہو کیا ہمارے آج کل کے نوجوانوں کا یہ حال نہیں؟ میک اپ کرتے ہیں، کانوں میں بالیں ڈالتے ہیں، اب عورتوں کی طرح رنگین شرٹ پہنتے ہیں، لپسٹک لگاتے ہیں، فیشل کرواتے ہیں، لڑکیوں کی طرح بال کاٹتے ہیں، اسی طرح ناز و انداز میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہی لعنتیں ہیں جو قوم لوط میں تھیں۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان میں ایک عادت تو یہ تھی کہ وہ لڑکے جو ہیں لڑکیوں کے لباس پہنتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ گانے بجانے کے بڑے رسیا تھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے اور جو آدمی گزرتا تھا نا اس سے ٹھٹھا مخول کرتے تھے، اس کو کنکری مار دی، کسی سے مذاق کی۔ اور اسی طرح ان میں عادت تھی کہ ان کے لڑکے جو ہیں وہ ڈانس کرتے تھے، ناچ کرتے تھے۔ اب غور کرتے جب کہیں حضور کی امت میں بھی یہ بلا نہیں آ گئی۔ آج ناچ اور گانا جو ہے ہمارے ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ آج موسیقی جو ہے اس کی دھنیں جو ہیں آج اللہ کے حرم میں بھی ہماری بے حیائی کی وجہ سے داخل ہو چکی ہیں۔ ہر آدمی کی جیب میں موبائل ہے اور اس پہ دھنیں ہیں اور گانے لگے ہوئے ہیں، اور حرم میں حضرت نماز میں کھڑے ہیں، ماشاء اللہ۔
اتنی بڑی جرت تو میرے خیال میں کافر بھی نہیں کرتے تھے کافر میں. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ان کے اندر جو تھا یہ ساری برائیاں تھیں، اور سب سے بڑی برائی جو تھی وہ تھی کہ وہ مرد سے بدفعلی کرتے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسی بستی سے بھی ہم نے پھر نکال دیا، یہ آپ کے رہنے کے قابل نہیں. اسی لیے ہمیں ان واقعات سے سبق ملتا ہے کہ اگر کسی گھر میں، کسی مکان میں، کسی محلے میں ایسی برائیاں ہیں تم روک نہیں سکتے تو چھوڑ دو، نکل جاؤ. آج مسلمان اس مقام پہ پہنچ گیا ہے. اگلے دن میں اخبار میں پڑھا تھا کہ مسلمان ہے ماشاءاللہ، اور یہ بھی فخر ہمیں مل رہا ہے کہ ہمارے ملک کا ہے کہ 28 لاکھ روپے دے کر ایک فلم اسٹار کے ساتھ چائے پیے گا. ایسی مثال آپ نے 1400 سال میں سنی ہے؟ 28 لاکھ روپے دے کے کسی عالم کی دعوت پہ آگے چائے پی گئے. کتنا بڑا اعزاز ہے جب طوائف کے ساتھ بیٹھے گا. اور وہ پیسہ جناب سونامی والوں کو دیا جائے گا. یہ طریقہ تھوڑا ہے کہ سونامی والوں کو دینے کے لیے نعوذ باللہ اور زنا کرا کے کمائی پیش کرے. اگر گندا ہو جائے، کپڑا گندا ہو جائے تو پیشاب سے تو کبھی پاک نہیں ہوتا، اس کو پانی سے دھونا پڑتا ہے. اور پھر ان بستیوں پہ عذاب کیسے آیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل ان بستیوں کو جڑوں سے اٹھا لو. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل نے اپنے پر من تخوم اللفظ 7 بستیوں کو اٹھا لیا، آسمانوں کے قریب لے گئے. اللہ نے فرمایا اب اوندا گرا دو. یہ کسی الف لیلا کی واقعہ نہیں، قرآن کہتا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کو اوندا گرا دیا. اور پھر بھی بس نہر میں امطرنا علیہم حجارۃ، اوپر سے جہنم کے پتھروں کی بارش کرتے. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بھی تو مردوں کو اوندا کرتے تھے، اللہ نے وہی سزا دی. اور ایسے گناہ کرنے والے کیوں؟ دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں، فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. ہم نے ان کو بستی سے کیوں، وہ قوم جو تھی برے عمل کرنے والے، حد سے نکلنے والے، اللہ کے حدود کو توڑنے والے. فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، پھر ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں لے لیا. کیوں؟ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، نبی تھے، وہ پاک باز تھے، اعمال صالحہ والے تھے، مقام صلاحیت کے حقدار تھے. ایسے لوگوں کو فاسقین سے اللہ نے جدا کر دیا اور اللہ نے ان کو اپنی رحمتوں میں لے لیا. دعا کریں کہ اللہ عالم اسلام کو بھی اپنی رحمت میں لے لیں، ورنہ اب حضور کی امت جو ہے وہ اجڑ چکی ہے. اور اب اس امت پہ ایک ایسا دور زوال ہے جس کی تاریخ عالم میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے، کہ پوری کی پوری امت اللہ رحمت فرمائے اس وقت ایک ابتلا میں ہے، اختبار میں ہے، امتحان میں ہے، زوال میں ہے. گناہ جو ہیں وہ باعث عزت بن گئے ہیں، اور اعمال صالحہ جو ہے نعوذ باللہ وہ برائی بن گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پہ وقت آئے گا کاد ان یکون المعروف منکرا، کہ جو اچھا کام کرنے والے ہیں وہ تو بیچارے اوپرے اوپرے برے لگیں گے، اور برے کام والے معزز بن جائیں گے. تو ہمارے پاس علاج کیا ہے کہ ہم توبہ کریں،
اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ وہ ارحم الراحمین ہیں، وہ اکرم الاکرمین ہیں، شاید اپنی رحمت پہ اللہ اپنی رحمت پہ اپنے جمال و جلال کی صفات سے ہمارے گناہوں کو مٹا دیں اور ہمیں بچا لیں، ورنہ حضور کی امت ایک بالکل ایسے مقام پہ ہے کہ گویا جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ تم تو بالکل جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو اور میں پکڑ پکڑ کے تمہیں نکالتا ہوں۔ واللہ اعلم۔ اگر کوئی آدمی اپنے والد کا ورثہ جب والد مر جائے اس کے میراث کو شرعاً تقسیم نہ کرے اور بہنوں کا حق کھا جائے، دنیا میں کھا جائے گا، قیامت میں کہاں کھائے گا؟ دنیا میں زور والا ہے، تکڑا ہے، وہ بیچاری عورتیں ہیں، لیکن قیامت تو ہے نا، آخرت تو ہے نا، اللہ ان کو وہی بدلہ دلائیں گے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ آدمی اپنی بہنوں کا حصہ کھا جائے۔ اور اسی طرح بعض والدین بھی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جائیدادیں بیٹوں کو دے دیتے ہیں، جی بیٹی کی ہم نے شادی کی اور جہیز پہ خرچ کر دیا، اب اس کا میراث سے کیا تعلق ہے؟ بالکل غلط بات ہے۔ آپ اس کی شادی پہ کروڑوں خرچ کرتے ہیں، لیکن آپ کے میراث کی وہ اسی طرح حقدار ہے جس طرح بیٹا حقدار ہے، صرف یہ ہے کہ بیٹے کو اللہ نے 2 حصے دیے ہیں، اس کو آدھا دیا۔ قبرستان میں جب گزرے تو سنت یہ ہے کہ سلام کریں، السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ اسی طرح بعض روایات میں ہے دعا بھی کریں، یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا لکم والعافیہ، تو یہ بالکل سنت ہے۔ اور اسی طرح بغیر کسی اہتمام کے اگر کوئی بندہ انہیں یاد ہے یا اپنے گھر میں یا مسجد میں قرآن پڑھ کے دعا کرے کہ یا اللہ ان کا ثواب میرے فلاں فلاں رشتہ داروں کو دو، تو وہ ثواب بھی اللہ پہنچاتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ اہتمام کرنا اور دن مقرر کرنا یا کسی کو پیسے دے کر پڑھانا، یہ ساری چیزیں جو ہے بدعت ہے۔ پڑھنا ہے خود پڑھو۔ اگر آپ کے پاس ایک ٹریکٹر ہے تو ٹریکٹر پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس سے جو آمدنی آئے گی اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ بہرحال اگر آپ کے علاقے میں بارانی زمین ہے تو آپ اس کو مستاجری کر دیں۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ رہن پر دے دیں گے۔ رہن کا معنی ہوتا ہے کہ زمین اس کے پاس مرہون ہے، یہ زمین کہ وہ آمدنی بھی کھاتا رہے، 10 سال جو آمدنی آئے وہ بھی لے لے اور قرضہ بھی واپس لے لے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے پیار محبت کر رہا تھا اور اس کو انزال ہو گیا تو اس کی بیوی پر بھی غسل ہے نہیں، بیوی کو اگر انزال نہیں ہوا تو غسل نہیں ہے، جس کو ہوا اس کو غسل ہے۔ ہاں اگر میاں بیوی نے بدن ملایا ہے اور حشفہ غائب ہوا ہے تو پھر دونوں پہ غسل ہے۔ اگر کسی آدمی کو نظر لگ جائے تو اس کے 2 طریقے ہیں، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر یہ پتہ ہو کہ اس بندے کی نظر ہے اور نظر لگ جاتی ہے، العین حق، اس میں کوئی شبہ نہیں، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جی مجھے اس بندے نے نظر ماری ہے، تو اس کو کہیں کہ بھی ایک برتن میں کھڑے ہو کے باقاعدہ وضو کرے اور غسل کرے اور سارا پانی جو وہ جمع ہو باقی برتن میں وہی پانی اس آدمی پہ ڈال دیں جس کو نظر لگی ہے، تو انشاءاللہ وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے، 1 منٹ میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور
اگر پتہ نہ ہو تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی آیات اور اسماء اللہ الحسنى سے علاج کریں کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ آیت مبارک ہے۔ بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک من کل داء یؤذیک۔ اسی طرح اور بھی حضور پاک کی جو دعائیں مبارک منقول ہیں صحیح احادیث میں، وہ پڑھ کے دم کریں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، سورت فاتحہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیرے تو انشاءاللہ اس کے اثرات بد جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح میرے بھائی یاد رکھیں کہ بعض آدمیوں کی آنکھ میں اللہ نے ایسا اثر رکھا ہے کہ ان کی نظر بد لگتی ہے۔ جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میری نظر لگتی ہے اس کو کہیں کہ وہ فوراً اپنی زبان کو اس بات پہ پکا کر لے، جب بھی کسی چیز کو دیکھے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پھر کبھی اس کی نظر نہیں لگے گی۔ ایسا تو نہ ہو نا کہ مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے لوگوں کے گھروں کو اور مالوں کو اور بچوں کو تباہ کرتا پھرے، بدبخت تو نہ بنے نا۔ اگر اس کی آنکھ میں ایسی چیز ہے تو بچانے کی کوشش کرے، فوراً ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ اکبر، کچھ بھی نہ یاد آئے تو اللہ کا نام لے لے، پھر بھی نظر نہیں لگے۔ بھائی یہ جو تم لکھتے ہو نا مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، خدا کے بندے میں نے کئی دفعہ کہا ہے کیا فیتا نصف سے فیتا نصف کیا ہوتا ہے؟ فیتا نصف میں کیا کروں اس کو؟ ایک دفعہ میں نے عرض نہیں کیا، پھر کہتے ہو جی وکیل صاحب بگڑتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، آدمی تنگ آ جاتا ہے نا، انسان ہے نا۔ ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، بھی تمہارا لکھا ہوا مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، کسی اور بندے سے لکھوا کے بھیجو صاف لفظ، جو پڑھا جائے مجھے سمجھ آئے گا تو میں جواب دوں گا، جو میں پڑھ ہی نہیں سکتا تو جواب کیا دوں گا؟ وہ ہمارے یہاں ایک طالب صاحب کٹھے پڑھتے تھے، اللہ عالم اب وہ زندہ ہے کہاں ہے خدا جانے۔ تو ایک آدمی دیہاتی بیچارہ آیا اور اس کو کہنے لگا کہ مجھے خط لکھوانا ہے، بھائی کے بیٹے کو بھیجنا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا لاہور رہتا ہے۔ اور نے کہا تمہارے پاس پیسے ہیں، کرایہ ہے ایک آدمی کے آنے جانے کا خرچہ ہے؟ کب میں خط لکھوانے کبھی مجھے پڑھنے کے لیے جانا پڑے گا نا وہاں۔ انہوں نے کہا میں جو لکھتا ہوں نا وہ میں ہی پڑھ سکتا ہوں، تو خط میں تمہیں لکھ دیتا ہوں تو مجھے خرچہ بھی دے دو، خط پڑھ کے سنا کے واپس آ جاؤں گا۔ قیامت والے دن اولاد جو ہے باپ کے نام کے ساتھ پکارے جائے، تمہیں کیا بل کیا فکر پڑ گیا ہے؟ خدا کے بندے یہ کیا جاہلوں کا مسئلہ ہے کہ قیامت میں ماں کے ساتھ بالکل جہالت ہے۔ قیامت ہو یا دنیا ادعوہم لآبائہم، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، جاہل کیوں بنتے ہو؟ صرف حضرت عیسیٰ کو ماں کے ساتھ پکارا جائے گا کہ ان کا باپ ہے ہی نہیں، عیسیٰ ابن مریم، ورنہ سب کو ان کے باپ کے ساتھ پکارا جائے گا۔ یہ کیا لوگوں نے بنا رکھا ہے، دنیا میں باپ کے ساتھ، آخرت میں ماں کے ساتھ۔ انگریز نے کہا بیوی خاوند کے ساتھ، جب شادی ہو جائے باپ اڑ گیا زوج فلان۔ ایک آدمی کے کسی عورت سے ناجائز تعلقات تو ان کی بیٹیوں سے اپنی اولاد کا رشتہ نہ کریں، پہلے تم خود زنا کرتے رہے، ہو سکتا ہے ان کی لڑکیاں تیرے نطفے سے ہوں، نہ بھی تیرے نطفے سے ہوں، لیکن اس نطفے کو تم نے بھی تو پانی پلایا ہے نا اس کے درخت کو۔ باقی تو فقہاء نے لکھا ہے کہ چونکہ زنا روکتا نہیں ہے نکاح ہو جائے گا، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ نہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ نے کیا پڑھا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگر ایک آدمی کسی کی رقم کھا جائے پھر توبہ کر لے، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا جب تک رقم ادا نہ کرو۔ اللہ اپنے حقوق جو ہیں وہ توبہ سے معاف کر دیتے ہیں، بندے کا حق نہیں معاف ہوتا جب تک بندے کو ادا نہ کرو۔
روز دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے 1,00,000 ریال دے دے، وہ نہیں ملتا. یہ لکھ لو، یہ دولت ایسی بلا ہے نا، اس کے پیچھے لگو نا اور آگے بھاگتی ہے. اس کو جب چھوڑو گے تو پھر ملے گی. تم اللہ سے ایمان مانگو، رزق میں برکت مانگو، اپنے لیے بھلائی مانگو. خاتون کے تیل میں سالن بنا سکتے ہیں، بالکل بنانا چاہیے، بنا کیا سکتے ہیں. شام فلسطین سب ایک ہی علاقہ ہے، بیت المقدس شام. باقی جغرافیہ دیکھ لو، زیادہ مجھے بھی معلومات نہیں. میں نے حج تمتع کیا، 7 دن حج کو عمرہ کیا، پھر اسی احرام میں نے سر تو مڑا لیا، پھر حج کی نیت کر کے چلا گیا. کوئی بات نہیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ احرام کھولے، ٹائم ہی نہیں ہے کہ سر کھول کے رہے. میں نے حج کی قربانی جو ہے مکہ کے حدود میں دی ہے. ہاں، مکہ مینا بھی حرم میں ہے اور مکہ بھی حرم میں ہے. مینا میں دو یا شہر میں دو، بالکل ٹھیک ہے. میرے والد کا انتقال ہو گیا، طواف وداع نہیں ہوا، تو وداع تو ہو گئے، وہ تو مکے میں جنت المعلا میں چلے گئے. وداع کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضروری نہیں. جو 40واں ہمارے ملک میں کرتے ہیں وہ خالص بدعت ہے، گناہ ہے، ثواب کے بجائے بھی گناہ ہوتا ہے. تم اپنے والد کے لیے روزانہ خیرات کرو، والد کے لیے مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، کوئی غسل خانہ بنا دو، کوئی کتابیں لے کے مدرسوں میں دے دو. اگر جنت المعلا میں دفن نہ ہو سکے کوئی بات نہیں، مکہ سارا حرم ہے، کہیں بھی ہو جائے. اللہ سب کی مغفرت فرمائے، جو بھی فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے. میں جدہ میں رہنے والا ہوں، میں نے حج کیا تھا، طواف الوداع نہیں کیا. جدہ والوں پر طواف الوداع نہیں ہوتا. طواف الوداع ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو میقات کے باہر سے آئے. مثلا مدینہ منورہ سے آؤ تو طواف الوداع کرو گے، طائف سے آنے والے طواف الوداع کریں گے، لیکن جدے والے، بحرہ والے یہ طواف الوداع نہیں کریں گے. اگر ایک آدمی زندہ ہے لیکن وہ آنے سے معذور ہے، اس کے لیے ہم طواف کریں، اپنے لیے کر کے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ اس کو ثواب دیں گے. ہمارے ملک میں جب مر جاتا ہے تو قبروں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھاتے ہیں، بالکل بدعت ہے. ہمارے ہاں جو 40واں کرتے ہیں یا قبریں پکی کرواتے ہیں، بالکل منع ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ پکی اینٹ جو ہے وہ قبر پہ لگائی جائے. میں نے پہلی مرتبہ عمرہ کیا، طواف کرنے کے بعد سر منڈوا دیا، بعد میں صفا مروا دوڑا تو دم پڑ گئی، کیونکہ سر منڈوانے سے تمہارا احرام ختم ہو گیا. اگر ایک آدمی ہے، میں اس کا ملازم ہوں، وہ میری تنخواہ مجھے پوری ادا نہیں کرتا اور اس کا مال میرے پاس ہوتا ہے تو اپنے حق کے برابر لے سکتے ہو. زیادہ لوگے تو پھر تم پکڑے جاؤ گے. کہ ٹیلی فون پر نکاح کرنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. کوئی مسلمان ہو لیکن کافروں کا ساتھ دے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ہم نے طواف حج کیا، 10 ذی الحجہ کو ہم فارغ ہو گئے، قربانی کی، سر مڈایا، کنکری ماری، طواف کے 70 چکر لگائے، ماشاءاللہ. بہرحال طواف 7 تو ہو گئے نا، باقی چھٹی. صفا مروا نہیں دوڑے تو اب آپ کے کوئی دم نہیں، اب آپ نفلی طواف کر کے صفا مروا دوڑ لیں، دم شم کوئی نہیں. روزے کیوں رکھو بھائی؟ جب تم پر دم ہے ہی نہیں تو روزے کیوں رکھو؟ داڑھی کا خط بنائیں، داڑھی کو ٹھیک کرائیں، جائز ہے.
داڑھی رکھے تو بنا سوار کے رکھے، لوگوں کو اعتراض کا موقع تو نہ دینا کہ لوگ اس کو مذاق بنا ڈالیں. داڑھی رکھنی ہے، حق ادا کریں اس کا، بنائیں سنواریں. حضور پاک کی داڑھی مبارک جیسے چاند کا حالہ ہے ایسے ہوتی تھی، تو اس سے محدثین نکالا کہ آپ ٹھیک کرتے تھے. اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ بال رکھو، داڑھی رکھو تو کنگھی تیل اس کا خیال بھی رکھو. بہرحال ہم نے طواف کیے ہیں 50 جو کہ انشاءاللہ آپ کو ثواب اللہ دیں گے، زیادہ جھگڑوں میں نہ پڑیں. بس اگر ایک آدمی سعودی عرب میں تھا، اس کا والد جو ہے اپنے ملک میں فوت ہو گیا، تو اب یہ آدمی جا کے وہاں اس کی قبر پہ جنازہ پڑھے. قبر پہ جنازہ پڑھنا جائز ہے. اگر جنازے میں شریک نہ ہو سکا تو بعد میں قبر پہ کھڑے ہو کر بھی جنازہ پڑھ سکتا ہے، لیکن کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا. آپ ان کے لیے ویسے مغفرت کی دعا کریں، تو ضروری نہیں کہ صرف جنازے میں ہی دعا کی جا سکتی، آگے پیچھے نہیں کی جا سکتی. یہ تو رواج ایک بن جائے. ورنہ حضور پاک نے بھی قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا ہے، تو لہذا کوئی منع بھی نہیں لیکن ضروری بھی نہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے کوئی کار خیر، کوئی صدقہ جاریہ بناؤ تاکہ تمہارے باپ کو ہمیشہ اجر ملتا رہے. اب دیکھو نا، تمہارے پاس مسجد بنانے کی طاقت نہیں، کوئی بات نہیں، حمام وہاں خراب ہوتے ہیں، وضو کی جگہ ٹھیک نہیں ہوتی، وہ ٹھیک کرا دو. کسی مسجد کا فرش ٹوٹا ہوا ہے، فرش لگا دو. کسی مسجد میں نماز کے لیے چٹائی نہیں ہوتی، دری نہیں ہوتی، قالین نہیں ہوتی، 1-2 صفحے لے کے ڈال دو. جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے تمہیں اجر ہوتا رہے گا. یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ زیادہ پیسہ ہو تو کرو، تھوڑا پیسہ ہو تھوڑا کام کر دو، لیکن وہ بھی ایسا کام ہو جو صدقہ جاریہ ہو، جس کا فیض جو ہے ہمیشہ ملتا رہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولى ونعم النصير. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے حالات سے رحم فرما، ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.